السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم انی علی غمرات الموت وسکرات الموت رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں چھٹا پارہ سورہ المائدہ۔ ہم نے آیت نمبر 12 تک پڑھا تھا، آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر یہ کہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا۔ دیکھیں ان کا جرم کیا تھا کہ جو اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنے عہد کیے تھے وہ انہوں نے توڑ ڈالے، تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دل سخت کر دیے نافرمانی کی وجہ سے۔ جب انسان مسلسل نافرمانیاں کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو دل سخت ہو جاتا ہے اور اس میں حق کو قبول کرنے کی اہلیت باقی نہیں رہتی۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا کبھی ایسا حال ہو، اگر ہم سے کبھی انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو ہم فوراً سے اللہ کی طرف توبہ کرنے والے ہوں، رجوع کرنے والے ہوں، نادم ہونے والے ہوں، اپنی غلطی پہ پریشان پشیمان ہونے والے ہوں اور اللہ سے اس بات کی توفیق مانگنے والے ہوں کہ اللہ آئندہ کے لیے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں، اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں۔ ان کا یہ جرم تھا اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، پس یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں۔ لہٰذا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، کہ نیکی کے بدلے میں نیکی کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو ہم بدلے میں اس کے ساتھ نیکی کریں، یہ اصل نیکی ہے اور احسان کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔
لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ نصارہ کا لفظ ناصرہ سے ماخوذ ہے جو مسیح علیہ السلام کا وطن تھا۔ دراصل اس کا ماخذ نصرت ہے، اور اس کی بنا وہ قول ہے جو مسیح علیہ السلام کے سوال من انصاری اللہ، خدا کی راہ میں کون لوگ میرے مددگار ہیں، کے جواب میں حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے کام میں مددگار ہیں۔ عیسائی مصنفین کو بالعموم محض ظاہری مشابہت دیکھ کر یہ غلط فہمی ہوئی کہ مسیحیت کی ابتدائی تاریخ میں ناصریہ کے نام سے جو ایک فرقہ پایا جاتا تھا اور جنہیں حقارت کے ساتھ ناصری اور ایبونی کہا جاتا تھا، انہی کے نام کو قرآن نے تمام عیسائیوں کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن یہاں قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ عیسائیوں نے اپنا نام کبھی بھی ناصری نہیں رکھا۔ اس کی مزید تشریح جو ہے پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں، اس کو ایک دفعہ پھر دوبارہ دہرا دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروں کا نام کبھی عیسائی یا مسیحی نہیں رکھا تھا، کیونکہ وہ اپنے نام سے کسی نئے مذہب کی بنا ڈالنے نہیں آئے تھے۔ ان کی دعوت اسی دین کو تازہ کرنے کی طرف تھی جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے اور بعد کے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اسی لیے انہوں نے عام بنی اسرائیل اور پیروان شریعت موسوی سے الگ نہ کوئی جماعت بنائی، نہ ان کا کوئی مستقل نام رکھا۔ ان کے ابتدائی پیرو خود بھی نہ اپنے آپ کو اسرائیلی ملت سے الگ سمجھتے تھے، نہ ایک مستقل گروہ بن کر رہے، اور نہ انہوں نے اپنے لیے کوئی امتیازی نام اور نشان قرار دیا۔ وہ عام یہودیوں کے ساتھ بیت المقدس ہی کے ہیکل میں عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے اور اپنے آپ کو موسوی شریعت ہی پر عمل کرنے کا پابند سمجھتے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب۔ یعنی تمہاری بعض چوریاں اور خیانتیں کھول دیتا ہے جن کا کھولنا دین حق کو قائم کرنے کے لیے ناگزیر ہے، اور بعض سے چشم پوشی اختیار کر لیتا ہے جس کے کھولنے کی کوئی حقیقی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے راستے بتاتا ہے، کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ سلامتی سے مراد غلط بینی، غلط اندیشے اور غلط کاری سے بچنا اور اس کے نتائج سے محفوظ رہنا ہے۔ جو شخص اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی زندگی سے روشنی حاصل کرتا ہے، اسے فکر و عمل کے ہر چوراہے پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح ان غلطیوں سے محفوظ رہے۔ اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جو دل سے اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ نیکی کے راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی گروہ میں شامل رکھے اور صراط مستقیم پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے، کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ دیکھتے ہیں
عیسائیوں نے ابتداء مسیحی کی شخصیت کو انسانیت اور الوہیت کا مرکب قرار دے کر جو غلطی کی تھی، اس کا یہ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے لیے مسیح کی حقیقت ایک معمہ بن کر رہ گئی، جسے ان کے علماء نے لفاظی اور قیاس آرائی کی مدد سے حل کرنے کی جتنی کوشش کی، اتنے ہی زیادہ الجھتے چلے گئے۔ ان میں سے جس کے ذہن پر اس مرکب شخصیت کے جزء انسانی نے غلبہ کیا، اس نے مسیح کے ابن اللہ ہونے اور 3 مستقل خداؤں میں سے ایک ہونے پر زور دیا، اور جس کے ذہن پر جزو الوہیت کا اثر زیادہ غالب ہوا، اس نے مسیح کو اللہ تعالیٰ کا جسمانی ظہور قرار دے کر عین اللہ بنا دیا اور اللہ ہونے کی حیثیت ہی سے مسیح کی عبادت کی۔ ان کے درمیان بیچ کی راہ جنہوں نے نکالنی چاہی، انہوں نے سارا زور ایسی لفظی تعبیریں فراہم کرنے پر صرف کر دیا جس سے مسیح کو انسان بھی کہا جاتا رہے اور اس کے ساتھ خدا بھی سمجھا جا سکے، خدا اور مسیح الگ الگ بھی ہوں اور پھر ایک بھی رہیں۔ اس کی وضاحت سورہ نساء میں بھی آئی ہے، دیکھ لیتے ہیں، اسے ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ سورہ نساء اصل میں لفظ کلمہ استعمال ہوا ہے۔ مریم کی طرف کلمہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے رحم پر یہ فرمان نازل کیا کہ کسی مرد کے نطفے سے سیراب ہوئے بغیر حمل کا استقرار قبول کر لے۔ عیسائیوں کو ابتداء مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے بے پدر کا یہی راز بتایا گیا تھا، مگر انہوں نے یونانی فلسفے سے گمراہ ہو کر پہلے لفظ کلمے کو کلام یا نطق سے کا ہم معنی سمجھ لیا، پھر اس کلام و نطق سے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت کلام مراد لے لی، پھر یہ قیاس قائم کیا کہ اللہ کی اس ذاتی صفت نے مریم علیہ السلام کے بطن میں داخل ہو کر وہ جسمانی صورت اختیار کی جو مسیح کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اس طرح عیسائیوں میں مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا فاسد عقیدہ پیدا ہوا اور اس غلط تصور نے جڑ پکڑ لی کہ خدا نے خود اپنے آپ کو یا اپنی ازلی صفات میں سے نطق و کلام کی صفت کو مسیح کی شکل میں ظاہر کیا، نعوذ باللہ۔ پھر ہے یوں خود مسیح کو روح منہ، خدا کی طرف سے ایک روح کہا گیا ہے، اور سورہ بقرہ میں اس مضمون کو یوں ادا کیا گیا کہ ایدناہ بروح القدس، ہم نے پاک روح سے مسیح کی مدد کی۔ دونوں عبارتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسیح علیہ السلام کو وہ پاکیزہ روح عطا کی تھی جو بدی سے ناآشنا تھی، سراسر حقانیت اور راست بازی تھی اور اثر تاپا فضیلت اخلاق تھی۔ یہی تعریف آپ کی عیسائیوں کو بھی بتائی گئی تھی، مگر انہوں نے اس میں بھی غلوف کیا، روح من اللہ کو عین روح اللہ قرار دے لیا، اور روح القدس کا یہ مطلب یہ لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی روح مقدس تھی جو مسیح کے اندر حلول کر گئی، نعوذ باللہ۔ اسی طرح اللہ اور مسیح کے ساتھ ایک تیسرا خدا روح القدس کو بنا ڈالا گیا۔ یہ عیسائیوں کا دوسرا زبردست غلوف تھا جس کی وجہ سے وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ لطف یہ ہے کہ آج بھی انجیل متی میں یہ فکرہ موجود ہے کہ فرشتے نے اسے یعنی یوسف نجار کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈرو، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ پھر 3 الہوں کے عقیدے کو چھوڑو، خواہ وہ کسی شکل میں تمہارے اندر پایا جاتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسائی یک وقت توحید کو بھی مانتے ہیں اور تثلیث کو بھی۔ مسیح السلام کے صریح اقوال جو اناجیل میں ملتے ہیں، ان کی بنا پر کوئی عیسائی سے انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ بس ایک ہی خدا ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں۔ ان کے لیے یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ توحید اصل دین ہے، مگر جو ایک غلط فہمی ابتداء میں ان کو پیش آ گئی تھی کہ کلام اللہ نے مسیح کی شکل میں ظہور کیا اور روح اللہ نے اس میں حلول کیا، اس کی وجہ انہوں نے مسیح اور روح القدس کی الوہیت کو خداوند عالم کی الوہیت کے ساتھ ماننا خواہ مخواہ اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اس زبردستی کے التزام سے ان کے لیے یہ ایک مسئلہ ناقابل حل چستان بن گیا کہ عقیدہ توحید کے باوجود عقیدہ تثلیث کو اور عقیدہ تثلیث کے باوجود عقیدہ توحید کو کس طرح نبھائیں۔ تقریباً 1800 برس سے مسیحی علماء اسی خود پیدا کردہ مشکل کو حل کرنے میں سر کھپا رہے ہیں۔ 20 فرقے اسی کی مختلف تعبیرات پر بنے ہیں، اسی پر ایک گروہ نے دوسرے کی تکفیر کی ہے، اسی کے جھگڑوں میں کلیسا پر کلیسا الگ ہوتے چلے گئے، اسی پر ان کے سارے علم کلام کا زور صرف ہوا ہے۔ حالانکہ یہ مشکل نہ خدا نے پیدا کی تھی، نہ اس کے بھیجے ہوئے مسیح نے، نہ اس مشکل کا کوئی حل ممکن ہے کہ خدا 3 بھی مانے جائیں اور پھر وحدانیت بھی برقرار رہے۔ اس مشکل کو صرف ان کے غلوف نے پیدا کیا اور اس کا بس یہی ایک حل ہے کہ وہ غلوف سے باز آ جائیں، مسیح اور روح القدس کی الوہیت کا تخیل چھوڑ دیں، صرف اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں اور مسیح کو صرف اس کا پیغمبر قرار دیں، نہ کہ کسی طور پر شریک فی الالوہیت۔
آگے دیکھتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ اسی کے بارے میں ہم یہ بھی ہم نے تفسیر دیکھی ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ پچھلی آیت کی تھوڑی سی تفسیر رہتی تھی۔ اس فکرے میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ اس طرف کہ محض مسیح کی اعجازی پیدائش اور ان کے اخلاقی کمالات اور محسوس معجزات کو دیکھ کر یہ لوگ اس دھوکے میں پڑ گئے ہیں کہ مسیح ہی خدا ہے۔ وہ در حقیقت نہایت نادان ہے۔ مسیح تو اللہ کے بے شمار عجائب تخلیق میں سے محض ایک نمونہ ہے جسے دیکھ کر ان ضعیف البصر لوگوں کی نگاہیں چندھیا گئیں۔ اگر ان لوگوں کی نگاہ کچھ وسیع ہوتی تو انہیں نظر آتا کہ اللہ نے اپنی تخلیق کے اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز نمونے پیش کیے ہیں اور اس کی قدرت کسی حد کے اندر محدود نہیں ہے۔ بس یہ بڑی بے دانشی ہے کہ مخلوق کے کمالات کو دیکھ کر اسی پر خالق ہونے کا گمان کر لیا جائے۔ دانش مند وہ ہے جو مخلوق کے کمالات میں خالق کی عظیم الشان قدرت کے نشانات دیکھتے ہیں اور ان سے ایمان کا نور حاصل کرتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے آیت پڑھی وقالت الیہود والنصارى، کیا کہتے ہیں؟ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمینوں اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس موقع پر یہ فکرہ نہایت بلیغ و لطیف ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو خدا پہلے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بھیجنے پر قادر تھا، اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خدمت پر مأمور کیا ہے اور وہ ایسا کرنے پر قادر تھا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اس بشیر و نذیر کی بات نہ مانی تو یاد رکھو کہ اللہ قادر و توانا ہے، ہر سزا جو وہ تمہیں دینا چاہے بلا مزاحمت دے سکتا ہے۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، جو ہم نے پڑھا اور جو سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے صراط مستقیم پر چلنا آسان کر دے، برائی کا راستہ مشکل بنا دے، ہمارے اولادوں میں کو بھی دین کی سچی محبت دے دے، ان کے سینے قرآن کے ساتھ مزین کر دے، انہیں باجماعت نماز کا پابند بنا دے۔ اے باری تعالیٰ، جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے باری تعالیٰ، سب کی جائز ضروریات کو پورا کر، ہر چیز پر تو قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، ہم تجھی سے دعا مانگتے ہیں، تجھی پہ توکل کرتے ہیں، تجھی پہ بھروسہ ہے ہمارا۔ اے اللہ، تو ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن ہمارا عمل بن جائے،
ہمیں قرآن کے چلتے پھرتے نمونے بنا دے، قرآن ہمارے عمل میں ڈھال دے، ہمیں بول کے کچھ بھی بتانا نہ پڑے، قرآن ہمارے عمل سے جھلکے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا، ایسا اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی ایسا ہی خلق، اخلاق اور قرآن کا اخلاق اور کردار عطا فرما دے۔ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت اور اس چیزوں کی محبت جو تیری محبت کو ہمارے لیے واجب کر دے اس کا سوال کرتے ہیں، اور ایسے اعمال کا جو ہمیں تجھ سے قریب کر دے۔ اللہ تو ہماری دعاؤں کو سن لے، ہمارے قرآن کے پڑھنے کو ہمارے حق میں حجت بنا، قرآن کو ہر دل اور ہر ہاتھ تک لے جانے کا ہمیں ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ میری دلی خواہش ہے کہ قرآن ہر ہاتھ اور ہر دل تک پہنچ جائے۔ اے اللہ اس کوشش میں برکت عطا فرما، اس کو پائے تکمیل تک اپنی رحمت کے ساتھ پہنچا دینا۔ اے اللہ جو سفر ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا اسے خیر و عافیت کے ساتھ سورہ ناس تک پہنچا دینا۔ اے اللہ تو اتنی مہلت ضرور دے دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔